پانا کی تنظیم کی جانب سے آج اس پروگرام کا آغاز ہو رہا ہے، برٹش وومن پاکستان سوسائٹی، اور اس پروگرام کی صدارت ہمارے درمیان موجود ہیں سعادت سعید صاحب، اور مہمان معظم صالح اچھا صاحب ہیں، عابد رشید صاحب بھی ہمارے درمیان میں ہیں نہیں، وہ مہمان عزیز وقار ہیں۔ میں محسن وپالی کے حوالے سے تھوڑی سی بات چیت کرتی ہوں، پھر پروگرام آگے بڑھاتے ہیں۔ تمام عمر اے دولت سمیٹنے والوں، کفن میں جیب نہیں ہوتی، دھیان میں رکھنا۔ کیا کہنا ہے، کیا شعر کہہ گئے تھے۔ بالکل، تمام عمر اے دولت سمیٹنے والوں، کفن میں جیب نہیں ہوتی، دھیان میں رکھنا۔ کس قدر نادم ہوا ہوں میں برا کہہ کر اسے، کس قدر نادم ہوا ہوں میں برا کہہ کر اسے، کیا خبر تھی جاتے جاتے وہ دعا دے جائے گا۔ کل آ جائے گا وہ میرے مقابل، کل آ جائے گا وہ میرے مقابل، ابھی جو چوم کر چوکھٹ گیا ہے۔ ملی ہے یوں بھی دادِ تشنہ کامی، جو ہم پہنچے تو دریا ہٹ گیا ہے۔ فکر معاش کیا ہے جز دائرہ نوردی، دیوار و در سے نکلے دیوار و در میں آئے۔ دوستی بھی کبھی رہی ہوگی، دوستی بھی کبھی رہی ہوگی، دشمنی بے سبب نہیں ہوتی۔ فن کے کچھ اور بھی ہوتے ہیں تقاضے محسن، ہر سخن گو تو سخنور نہیں ہونے پاتا۔ شاعر، کالم نویس، ہائیکو نگار، بچوں کے ادیب، سفر نامہ نگار، نئی شعری صنف نظمانے کے مخترع محسن بھوپالی۔ کبھی خبر لو بجھانے والے، کیا خبر لو بجھانے والے کو، روشنی تو دیے کے اندر ہے۔ کیا خبر لو بجھانے والے کو، روشنی تو دیے کے اندر ہے۔ محسن بھوپالی کا اصل نام عبدالرحمن ہے، عبدالرحمن ہے بھی کہتے ہیں۔ آپ نے 1947 میں شعر گوئی کا آغاز کیا، اور سن 48 سے آپ کا کلام شائع ہونا شروع ہو گیا تھا رسائل وغیرہ میں۔ شروع میں آپ نے اپنا تخلص زیبا بھوپالی اور پھر وہاں پر دو شعراء تھے، زیبا ردولوی اور شجاع احمد زیبا، جن کی وجہ سے آپ نے اپنا تخلص بدل لیا، اور بھوپال کے آپ کے ایک دوست تھے محسن، ان کے نام پر آپ نے اپنا تخلص محسن بھوپالی رکھ لیا۔ ابتدا میں تو محلے کے قریب آپ کی ایک انڈین انسٹیٹیوٹ لائبریری کی تھی، جہاں پر ادبی نشستیں ہوا کرتی تھیں، وہاں آپ نے جانا شروع کیا اور تک بندی شروع کی اور شعر کہنا شروع کیے۔ پھر تحریک پاکستان، ہندو مسلم فسادات، مہاجرین کے کیمپ، ان سب مشاہدات نے آپ کے شعری صلاحیتوں کو جلا بخشی۔ 1949 کے اوائل میں بزم ادب لڑکانہ کی داغ بیل ڈالی، اور تقریباً 6-7 سال آپ نے وہاں پر کام کیا۔ یوں شاعرانہ زندگی کا باقاعدہ آغاز آپ کا ہو گیا۔ کراچی میں سماب اکبر آبادی کی سرپرستی میں ماہنامہ پرچم کا اجرا ہوا۔ پھر پہلے سماب سے ہی آپ اصلاح لیا کرتے تھے، بعد میں ان کی علالت کے بعد انہوں نے آپ کو مشورہ دیا کہ حضرت صاحبہ متروی سے اصلاح لیا کریں، پھر ان کو رہنمائی حاصل رہی۔ معاشی ناہمواریاں، سیاست کی جو رشہ دوانیاں ہیں، اور دیگر عمرہ اور انگریزوں کی کاسلیسی کرنے والوں کی ترقی اور عروج کی جو ناگوار ہتھ کنڈے ہیں، ان تمام چیزوں نے ان کے شعری ماحول کو بہت زیادہ متاثر کیا، اور ان کی شعری دنیا میں تبدیلی آ گئی، شعری مزاج میں تبدیلی آئی۔ آپ کا پہلا شعری مجموعہ شکست شب 1961 میں موضوعاتی و مزاحمتی شاعری کا عکاس ہے۔ یہ دور ترقی پسندی کی تحریکوں اور نظریات کا دور تھا، جن کے اثرات شاعری نے قبول کیے، اور وہ فیض اور مخدوم سے بہت زیادہ متاثر ہوئے۔ قلبی واردات کو پھر انہوں نے شاعری کا اپنا حصہ بنایا، شاعری میں جدت ترازی کے ساتھ کئی تجربات کیے، نظمیں، آبیتیاں، جگبیتیاں، نظمانے، قطعات، ہائیکو، ماہیہ اور نعت لکھی، مختصر کہانی اور افسانچے کے انداز کو نظمانے کا روپ دیا۔ نظمانے ان کی اختراع ہے، انہوں نے ہی ایجاد کی ہے، یہ ایک صنف ہے اردو ادب میں، اور نظمانے کی صنف کا انہوں نے اختراع کیا، کبھی اس پر الگ کسی پروگرام میں بات چیت ہوگی۔ ہائیکو نگاری میں بھی آپ نے خوب نام کمایا، نظمانے کی ایجاد اب تاریخ ادب کا حصہ بن چکی ہے۔ آپ 2 درجن سے زائد کتب کے خالق ہیں، منظر پتلی میں بھی آپ کی کتاب ہے، آپ نے شلطیف کے کچھ بیت اور سائیں سچل سرمست کی کچھ قافیوں کے بھی منظوم اردو تراجم کیے ہیں۔ اس کے علاوہ سندھی کے جو ہم اثر شعراء شیخ ایاز، تنویر عباسی، شمشیر الحیدری، تاج البیوس، تاج بلوچ، امداد حسینی وغیرہ کی نظموں کے بھی آپ نے منظوم اردو تراجم کیے۔ 1950 سے آپ نے بچوں کی نظمیں لکھنے کے بعد ملکی سیاسی، سماجی اور سیاسی مسائل پر توجہ دی، اور سیاست پر فقاہیہ نظمیں لکھنی شروع کی، جنہیں مجید لاہوری نے اپنے مجلے نمکدان کی زینت بنایا، جنہیں خوب پذیرائی ملی۔
آپ کی مقبول عام نظمیں تو بہت سی ہیں، جن میں ہجرت نامہ، کلرک کا شکوہ اور مہاجر سے خطاب وغیرہ مقبول ہوئیں، اور آپ کی دیگر کتب میں شہر اشوق کراچی 1997 میں، کینیڈا اور امریکہ کا سفر نامہ، نقد سخن مضامین کی کتاب، موضوعاتی نظمیں وغیرہ ان میں شامل ہیں۔ کلیات محسن بھوپالی بھی شائع ہو چکی ہے۔ 2 مسودے آپ کے شائع نہیں ہوئے تھے، ریگزار کے پھول اور سندھی شعراء کے کلام کا منظوم اردو ترجمہ جو انہوں نے کیا تھا، اور نقد سخن کا جو دوسرا حصہ ہے وہ بھی شائع نہیں ہو سکا تھا۔ یہ ادبی مضامین اور ادبی شخصیات سے انہوں نے انٹرویو کیے تھے۔ کاش کہ اس کے بعد ہمارے ادارے اس طرف توجہ دیں اور جانے والے لوگوں کے بقیہ کلام کو بھی وہ سامنے لے کر آئیں۔ نیرنگی سیاست دوراں تو دیکھیے، منزل انہیں ملی جو شریک سفر نہ تھے۔ کیا کہنا بہت یہ مشہور شعر ہے ان کا۔ 1956 کی پاکستان کی اسمبلی میں سردار عبدالرب بشتر نے پڑھا تھا۔ جی بالکل، نیرنگی سیاست دوراں تو دیکھیے، منزل انہیں ملی جو شریک سفر میں تھے۔ جو شریک سفر نہ تھا۔ جی، آپ نے ایم اے اردو کیا، کراچی NIT سے انجینئرنگ کا 3 سالہ ڈپلومہ کر کے سرکاری ادارے میں محکمہ تعمیرات میں آپ اسسٹنٹ انجینئر ہوئے تھے، پھر بعد میں ایگزیکٹو انجینئر کے عہدے تک آپ نے ترقی پائی۔ اردو کالج سے ایم اے صحافت بھی کیا اور سندھی زبان کا امتحان بھی آپ نے پاس کیا سندھی میں، تبھی آپ نے تراجم بھی بہت سے کی ہے۔ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار کسی کتاب کی تقریب اجرا کی رسم محسن بھوپالی کی پہلی شعری مجموعے شکست شب سے پڑی، یعنی ہمارے یہاں رواج نہیں تھا کہ کتب کی تقریبیں پذیرائی کی جائیں یا تقریب رونمائی ہوں، تو پہلی کتاب محسن بھوپالی صاحب کی تھی جن کی تقریب کی گئی۔ اس مجموعے کی تقریب رونمائی 1961 میں 20 نومبر کو مقامی ہوٹل میں ہوئی اور سابق ڈائریکٹر جنرل ریڈیو پاکستان زید بخاری کی صدارت میں ہوئی تھی۔ اس تقریب کا اہتمام نظر کامرانی نے ادبی انجمن فن کدے کے تحت کروایا تھا۔ آپ کے غزل کا ایک اور مشہور زمانہ شعر سن لیجئے۔ زیست ہمسائے سے مانگا ہوا زیور تو نہیں، زیست ہمسائے سے مانگا ہوا زیور تو نہیں، ایک دھڑکا سا لگا رہتا ہے کھو جانے کا۔ ایک جگہ آپ کہتے ہیں، میں نے جس طرح زیست کاٹی ہے، ایک دن ہی سہی بسر تو کر۔ 1969 میں 1969 میں جستہ جستہ کے نام سے آپ کے مقبول کتاب کا مجموعہ آیا۔ آپ کا ایک اور شعری مجموعہ ماجرا 1981 میں آیا، جس میں نظمیں، غزلیں اور نظمانے بھی آپ کے شامل تھے۔ آپ کا ایک نظمانہ ملاحظہ کیجئے، یہ نظمانہ بالا ہٹ، اس کا نام سمجھ لیں، بال ہٹ انہوں نے نام رکھا ہے۔ منی تم سے کہہ جو دیا، سیلاب زدوں کی خدمت میں مصروف ہیں ابو روز و شب۔ ضد کرنا اچھی بات نہیں، امی میں نہیں مانوں گی، کل گھی کے ڈبے لائے تھے اور آج وہ کمبل لائے ہیں، لیکن میری گڑیا لانا بھول گئے۔ اس کی گہرائی پہ جائیے گا، سیلاب زدوں کا سامان جمع کر رہے تھے ابو، تو یہ ان کا ایک نظمانی ہے۔ گرد مسافت آپ کا شعری مجموعہ 1988 میں شائع ہوا۔ اس مجموعے کا بھی ایک شعر آپ کے گوش گزار کرنا چاہتی ہوں۔ ہماری جان پہ دوہرا عذاب ہے محسن، کہ دیکھنا ہی نہیں ہم کو سوچنا بھی ہے۔ ہماری جان پہ دوہرا عذاب ہے محسن، کہ دیکھنا ہی نہیں ہم کو سوچنا بھی ہے۔ آپ کے ایک اور شعری مجموعے روشنی تو دیے کے اندر ہے کا ایک قطعہ سن لیجئے۔ میری عادت ہے آہستہ خرامی، میں خود ہی قافلے سے رہ گیا ہوں، میں دشمن کی طرفداری کی خاطر بسا اوقات خود سے بھی لڑا ہوں۔ کہا جاتا ہے کہ جاپانی صنف شاعری ہائیکو کی اردو میں پہلی بار کہنا اور متعارف کرانے والوں میں محسن بھوپالی صاحب کا نام آتا ہے، اور ان کا نام سر فہرست ہے۔ ویسے تو ایک صاحب اور بھی ہیں جن کا میں نے اپنے ایک تحقیقی مقالے میں ذکر کیا ہے، لیکن اس سے پہلے جو ہائیکو کہی جاتی تھی پاکستان میں، وہ کوئی ملتی جلتی طریقہ ہوتا تھا ہائیکو کا، لیکن وہ ہائیکو فارم نہیں ہوتی تھی، اس کی ٹیکنیک نہیں تھی۔ پہلی مرتبہ یہ کہا جاتا ہے کہ محسن بھوپالی صاحب نے ہائیکو کی جو فارم ہے اسی کو انہوں نے، وہی سیلیبلز جو استعمال ہوتے ہیں وہ انہوں نے استعمال کیے اور ہائیکو کہی۔ ان کی ایک ہائیکو میں آپ کو سناتی ہوں۔ ہم سادہ سے لوگ ایک پل میں اپناتے ہیں جیون بھر کا روگ۔ اور آپ نے روزنامہ جنگ کراچی میں ادبی صفحے پر ہفتہ وار کالم انجمن کے عنوان سے بھی لکھا۔ آپ کی کتاب ادبی مشاعر سے انٹرویو قومی یکجہتی و ادبی کردار کے موضوع پر 1986 میں شائع ہوئی، جس کا دوسرا حصہ شائع نہیں ہو سکا۔ آپ بیرون ممالک میں ادبی حلقوں اور تنظیموں کی جانب سے بہت مدعو کیے جاتے تھے، اور ان ادبی اور مطالعاتی دوروں کا سفرنامے بھی آپ نے لکھے، اور حیرتوں کی سرزمین کے نام سے یہ 1992 میں یہ سفرنامہ بھی شائع ہوا تھا۔ آپ کو گلے کا کینسر ہو گیا تھا، اچانک اس میں آپ مبتلا ہو گئے تھے، اور گلے کا یہ ٹیومر بہت خطرناک تھا، بولنے کی صلاحیت سے آپ محروم تقریباً ہو ہی گئے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ موقع فراہم کیا کہ آپ باہر گئے اور آپ نے آپریشن ہوا، اور گلے میں آپ کے یہاں ایک ٹیوب لگا دی گئی تھی جس کو آپ پکڑتے تھے اور اس سے آواز آپ کی نکلتی تھی۔
تو ادبی مصروفیات، آپ کی پوری زندگی آخری لمحے تک ادبی مصروفیات میں اور جافشانی میں گزری. آپ 29 ستمبر 1932 کو بھوپال میں پیدا ہوئے تھے اور 17 جنوری 2007 کو کراچی میں وفات پا گئے. اور میری خوش قسمتی ہے کہ میری ان سے ملاقاتیں رہیں. میری کتاب کی تقریب رہنمائی میں بھی وہ صدر تھے اور مجھ پر انہوں نے بات چیت بھی کی. اور سب سے اچھا جملہ جو ان کا میرے لیے تھا وہ یہ تھا کہ میری جب کتاب شائع ہوئی تھی تو انہوں نے میری کتاب کے لیے یہ کہا تھا، اس میں کچھ خامیاں ضرور تھی لازمی، کیونکہ بہت پرانی کتاب تھی وہ میری اور اب بھی بہت سی خامیاں ہو سکتی ہیں. تو انہوں نے کہا تھا اس کتاب کو پڑھنے کے بعد میں ضرور یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ زیب نثار زیبی کی شاعری میں اگر کہیں کوئی مجھے کسی جگہ کوئی خامی نظر آئی ہے عروج و بہور کی، تو میں یہ کہوں گا کہ یہ جینون شاعرہ ہیں. انہوں نے کسی سے کتاب لکھوائی نہیں ہے، نہ انہوں نے کسی سے. تو یہ ان کا جملہ میرے لیے بہت خوبصورت تھا جو سارے اخبارات نے شائع بھی کیا تھا. تو بہت خوبصورت جملہ تھا. تو یہاں میں اس کا اختتام کرتی ہوں اور کلام بھی میرا خیال ہے میں ابھی پیش کر دیتی ہوں، پھر باقی مشاعرے کا ہم آگے اسے کنٹینیو کریں گے. ذہنوں روح و دل کو میرے تو اجال دے. صدر صاحب کی اجازت سے اب ذہن و روح و دل کو میرے تو اجال دے، حرف و خیال و فکر کو میرے کمال دے. ہو شاعری کمال کی تو فن بھی لازوال، ہو منفرد جو سب سے مجھے وہ خیال دے. پرجوش لہر کی طرح مجھ کو بھی دے دے جوش، دریا میں جیسے پانی ہے ایسے اچھال دے. رب کریم تیرے سوا کون ہے میرا، رب کریم تیرے سوا کون ہے میرا، آئیں جو آفتیں انہیں بس تو ہی ٹال دے. رب کریم تیرے سوا کون ہے میرا، آئیں جو آفتیں انہیں تو ہی ٹال دے. آغاز کر رہے ہیں تیرے نام ہی سے ہم، اچھی جو ابتدا ہے تو اچھا معال دے. تیرے سوا کسی کی نہ محتاج میں رہوں، تیرے سوا کسی کی نہ محتاج میں رہوں، عزت کے ساتھ مجھ کو تو رزق حلال دے. اس کے سوا نہیں ہے میری اور کوئی دعا، عزت کی زندگی کا تو مال و منال دے. پتھر ہے کہنے کے لیے نایاب ہے مگر، پارس کے تو حصول کی حسرت نکال دے. زخمی ہے، شکریہ. پتھر ہے کہنے کے لیے نایاب ہے مگر، پارس کے تو حصول کی حسرت نکال دے. زخمی ہے جسم و روح خود اپنوں کے ظلم سے، یا رب ہمارے زخموں کو بھی اندمال دے. نغمہ سنا کے پیار کا دیوانہ کر دیا، دیوانہ کر دوں اس کو میں وہ سر و تال دے. دن رات اس سے ملنے کی کرتی رہی دعا، یا رب اسے بھی ایسا ہی شوق وصال دے. عشق اس کو لازوال دیا ہے تو اے خدا، ایسا ہی حسن مجھ کو بھی اب بے مثال دے. عشق اس کو لازوال دیا ہے تو اے خدا، ایسا ہی حسن مجھ کو تو اب بے مثال دے. تیرے سوا مداوا نہیں ہے کسی کے پاس، ہر ایک بلا کو سر سے میرے آج ٹال دے. عرفان تیری صفات کا ہوگا اسی طرح، زیبی درون ذات سے خود کو اچھال دے. اور چلے بہت سی بندی. مجھے صدر نہیں بننا، مسند نشیں نہیں ہونا، مجھے صدر نہیں بننا، مسند نشیں نہیں ہونا. نہ انعام و اعزاز کی خاطر خوشامد اور دولت سے کوئی منصب کوئی رتبہ نہیں لینا، نہیں لینا. نہ اعلیٰ ایوارڈ و اعزازات لینے ہیں، نہ حسرت ہے بیرونی دوروں کی مجھ کو. معمولی سی شہرت اور دولت کی خاطر نہیں جھکنا نہیں گرنا. مجھے اپنی عزت اور شرافت بہت پیاری ہے، خاص الخاص لوگوں سے بہت اوپر، خواص الخاص لوگوں سے بہت اوپر میں ایک عام سی بندی. خواص الخاص لوگوں سے بہت اوپر میں ایک عام سی بندی. نہ میں داد کی طالب نہ حسرت کی ستائش ہے، سالانہ شاعروں کی مانند مجھے چند اچھی غزلوں سے شہرت کے سنگاسن پہ نہیں چڑھنا. نہیں بننا نہیں بننا مجھے خاص الخاص نہیں بننا. مجھے مسند نشیں نہیں بننا. مجھے اپنی فکر کو آزاد رکھنا ہے. ہاں عروج و بہور سے میں بھی قدرے واقف ہوں، مگر ہر لہجہ عروج کی تختیاں لے کر
نو آموز شعرا پہ نہیں چڑھ دوڑنا مجھ کو، نہ پل پل کیا کہنا ہے، بہت اچھا ہے۔ ہاں روز و بہور سے میں بھی قدرے واقف ہوں، مگر ہر لہجہ روز کی تختیاں لے کر، نہ آموز شعرا پہ نہیں چڑھ دوڑنا مجھ کو، نہ پل پل شعر پڑھ کر کسی کو مروب کرنا ہے، نہ اس شیریں زبانی سے، نہ تلخ کلامی سے، نہ لن ترانی سے، نہ سفید بالوں سے، نہ لڑ اداؤں سے، نہ اس عمر سے، نہ حسن و دولت سے، نہ عہدے سے مجھے خود کو منوانا ہے۔ میرے رب نے مجھے جو علم بخشا ہے، میرے رب نے مجھے جو علم بخشا ہے وہ میرا اثاثہ ہے، یہ علم مجھ پہ ایک وحی کی مانند اترتا ہے۔ میرا رب جب بھی مجھ سے بات کرتا ہے تو میرا قلم وہ لفظ لکھتا ہے، اور میرا رب یہ مجھ سے کہتا ہے تجھے یہ علم کے موتی کچھ آگے بڑھانے ہیں، نوع انسان کے لیے کچھ کر کے جانا ہے، جو نائم ہیں انہیں سوتے سے جگانا ہے، نہیں بننا مجھے خاص الخاص جیسا نہیں بننا، میں ان سے بہت اوپر بس ایک عام سی بندی، اپنے رب سے راضی ہوں اور میرا رب مجھ سے، کسی سے کیا مجھے لینا، کسی نے کیا مجھے دینا، مجھے تو جو بھی لینا ہے بس اپنے رب سے لینا ہے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت